سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج بہت ہی سنجیدہ خاص موضوع ہے۔ یہ ملک اسلامی مملکت پاکستان ہے اور ریاست مدینہ معروف ہے۔ خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اور ہر چیز کے آغاز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سود اسلام نے کس حد تک قبیح اور ناپسندیدہ اور مذمت شدہ عمل قرار دیا ہے۔ قرآن کی بیشتر آیات سود کے حوالے سے ہم نے بیشتر پروگرامات بھی کیے ہیں، بہت سارے پروگرامز اس پہ ہو چکے ہیں۔ آج جس آیت کو سرنامہ بنا کے میں اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، وہ اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنو خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو سود جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، اور اگر توبہ کر لو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق حاصل ہے کہ جس میں نہ نقصان ہو تمہارا اور نہ اوروں کا۔ بیشتر احادیث بھی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان چار لوگوں کے اوپر: سود جو کھاتا ہے، سود جو کھلاتا ہے، سود کا جو حساب کتاب کرتا ہے، اور سودی معاملات میں جو گواہ بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں تاریخ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بہت پہلے پروگرام کر چکا ہوں۔ مختصراً یہ کہ چند لوگوں نے جن کے اندر خدا اور اس کے رسول کی محبت ہے، ایمان ہے، متحرک ہو کے کیس فائل کیا اور یہ مقدمہ لڑے کہ یہ جو سودی نظام ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اسلامی مملکت پاکستان سے۔ انہوں نے بہت کوشش کی اور اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا، چونکہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں عدالت ہے، قانون ہے، تو پھر قانونی طریقے سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پٹیشن فائل ہوئے، کیس لڑے گئے، اور بات 90 سے نکل کر 2002 تک پہنچی۔ 2002 میں چونکہ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم تو اس سے قائل ہیں، سودی نظام کسی بھی طور سے یہ نظام شرعی نظام نہیں، مگر چونکہ یہ شریعت کا قانون ہے یہاں پہ موجود، تو فیڈرل شریعہ لا ہی ڈیسائیڈ کرے کہ آخر کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ قبل اس کے یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے علماء کرام اکابر مشائخ تجویز دے چکے تھے کہ ایک ایسا ماڈل سسٹم قائم ہو جائے کہ جس کا آلٹرنیٹ سمجھا جائے آج کنونشنل بینکنگ کا، سودی نظام کے خاتمے کا۔ ایسا نہیں ہو سکا، 20 سال لگے 2002 سے 2022 تک صرف یہ طے کرنے میں کہ سود جس کو اللہ نے 1400 سال پہلے حرام قرار دے دیا تھا، جنہوں نے لین دین کر رکھی تھی ان کو وہیں ٹھہرا دیا تھا، اپنا حق واپس لے لو اور بس، ورنہ تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ 1400 سال پرانا فیصلہ ایک بار پھر سے ریوائز ہوا، ڈسکس ہوا، اور 20 سال مزید لگے، اور پھر یہ طے ہوا کہ سود کا خاتمہ ہی ہونا چاہیے۔ 5 سال دیے فیڈرل شریعہ لا نے، قانون یہ بنا کہ 2027 تک فوراً فی الفور اس عرصے میں سودی نظام کا مکمل طور سے خاتمہ ہو جائے اور کسی بھی طور سے سود کو سر اٹھانے کی جگہ نہ ملے۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے ساتھ 4 نجی بینکوں نے مل کر ایک اپلیکیشن فائل کی، ری وزٹ کرنے کا کہا، میں کہتا ہوں کہ ایک پروسیس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی درخواست انہوں نے کر دی ہے کہ اس کو ان کو تحفظات ہیں ان کے اوپر، وہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ دیکھے، سپریم کورٹ دیکھے، دیگر افسران بالا دیکھیں، اعلیٰ عدلیہ اس پہ ذرا توجہ کرے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے گفتگو میں خاصہ رکھتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور جامعۃ الصفا کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ہی میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، آپ کی گفتگو میں بھی ایک احسن کمال آپ کو حاصل ہے، خطابت کا جوش ہو، ولولہ ہو، یا پھر عقیدے کی ترجمانی ہو، شمشیر اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں اور اہل سنت کی بخوبی ترجمانی فرماتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے آج کے اس پروگرام میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں نے آپ سے بھی سود اور سودی نظام کی اس وقت کی حیثیت پہ موقف لینا ہے، جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چند بینکوں نے مل کر
کی درخواست دائر کی ہے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے اور ان کے کچھ تحفظات ہیں ان کو سنا جائے، اور پھر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، آلٹرنیٹ نظر نہیں آ رہا۔ مفتی محمد زبیر صاحب، یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ کو ایک پل کے لیے بھی یقین آتا ہے کہ اسلامی مملکت ہے، یا وہ جو 4 بینک ہیں ان میں ایڈوائزری بورڈ یا شریعہ لاء کے کچھ ممبران یا مفتی یا مولویان کرام اگر موجود ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور حادثے سے بڑھ کر، المیہ سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس حادثے کا اور المیہ کا احساس نہیں ہو رہا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں واضح طور پر دستور کے اندر یہ بات درج ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، آئین قرآن و سنت کے ماتحت رہے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خاص اسپیسیفک انٹرسٹ اور سود سے متعلق جو فرمودات ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ اسی طرح اسلامی معیشت کا جو انہوں نے بارہا حوالہ دیا، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان 70-75 سالوں میں جان چھوڑاؤ رویے کے مصداق رہے ہیں ہمارے حکمران۔ اور آپ دیکھیں، سرد مہری کا اور جان چھوڑانے کا اور سنسیریٹی نہ ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہی جو اس وقت فیصلہ فٹ بال کی طرح مختلف کورٹس کے اندر جا رہا ہے، آ رہا ہے، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ 92 کے اندر کیا ہوا تھا، اور پھر اس فیصلے کے بعد اسٹے چلتا رہا، اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے اسٹے لیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک جو سود ملک کے اندر چل رہا ہے یہ نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے ہی چل رہا ہے، انہوں نے اسٹے لیا تھا اور اسی اسٹے کی وجہ سے یہ اب تک چل رہا ہے۔ میں غیر سیاسی آدمیوں میں کسی کی کوئی مخالفت، حمایت وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف اس بیک گراؤنڈ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دیا، پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو مشرف دور کے اندر اس بینچ سے بھی علیحدہ کر دیا گیا۔ اتنا لمبا عرصہ گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اب جا کر کے اسٹیٹ بینک 4 بینکوں کے ساتھ جا کر اپیل میں جا رہا ہے۔ یہ کس رویے کی عکاس ہے؟ آپ بتائیں کہ یہ ہم کون سا بیہیویئر پیش کر رہے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ملک کے اندر سودی نظام کے ختم نہ ہونے کا جو سب سے بڑا بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم خلوص و اخلاص نہیں رکھتے، سنسیریٹی نہیں ہے۔ یعنی مقننہ، مقتدرہ، اشرافیہ، ہمارا ارباب اقتدار کا طبقہ، اچھا اسلامیان پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ دل سے یہ چاہتے ہیں، اور یہ دل کی ترجمانی ہے ان کی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے سودی نظام ختم ہو۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آج ہم سودی نظام کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، یا وفاقی شرعی عدالت کا جو حال ہی کے اندر 27 رمضان کو جو فیصلہ آیا، یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ایک دم کوئی معاملہ ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے اتنی لمبی تاریخ ہے۔ اور میں اس وقت آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، یہ بلا سودی رپورٹ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ ہے۔ اس کے صفحہ 34 پر عجیب بات لکھی، یہ 80 کی دہائی اور 90 کی آپ کو دہائی کی بات بتا رہا ہوں۔ وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا یہ ہے کہ جناب، ملک سے سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کون کون سا روڈ میپ اور کون کون سا طریقہ اپنایا جائے۔ چنانچہ 3 تجاویز آتی ہیں، ان میں سے ایک تجویز یہ آتی ہے کہ ایک مثالی بینک کا قیام کر لیا جائے۔ اچھا، مثالی بینک کو قائم کیا جائے، اس کو اسلامی خطوط پر استوار کیا جائے، اور پھر اس کو ہم رول ماڈل بنا کر کے ہم یہ کہیں کہ یہ اب ہمارا رول ماڈل ہے، اب اس کے مطابق۔ لیکن اس وقت 80 کی دہائی میں کونسل نے اس تجویز کو اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا کہ جناب، مثالی بینک کے قیام کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ لوگ کنونشنل بینکوں کو چھوڑ کر یہاں کیسے آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ یہاں تو ان کو پیسہ اس طرح کا پروفٹ وغیرہ نہیں ملے گا، ان کو کیا چارم نظر آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آج آپ سے پوچھتا ہوں اویس ربانی بھائی، مثالی بینک کے جس قیام کو بھی وقتی اور معروضی حالات میں اسلامی نظریاتی کونسل نے رکاوٹ سمجھ کر مسترد کر دیا تھا، آج تو بے شمار بینک موجود ہیں۔ آج تو اسٹیٹ بینک نے کتنے سارے بینکوں کو لائسنس دے رکھا ہے۔ اچھا، میزان بینک ہے، البرکہ بینک ہے، خدا جانے کتنے سارے بینکس ہیں۔ اچھا، وہ باقاعدہ اسلامی بینک ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو اسٹیٹ بینک نے ان کو لائسنس دیا، آئین کے ماتحت کام کر رہے ہیں، قانون کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ والی ایک بات تھی وہ بھی آج مکمل ہو گئی ہے، جتنی رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔
وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد حال ہی کے اندر 27-28 مئی کو جو اجلاس ہوا اس میں کونسل نے میری ہی تجویز پر بلکہ تمام اراکین کی مشترکہ تجویز تھی، یہ بات کہی کہ ہم دوبارہ حکومت وقت کو پیشکش کرتے ہیں اور ہم ان کو تمام تر تعاون کی پیشکش کرتے ہیں، ہر رکاوٹ کو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پلس اجلاس کے آخر میں پریس ریلیز کے اندر ہم نے تمام بینکوں سے بھی اپیل کی تھی کہ کوئی سود کے خلاف سود فیصلے کے خلاف اپیل کے اندر نہ جائے۔ مقصد یہ ہے اس وقت پاکستان میں ایسی مذہبی شخصیات موجود ہیں جو امریکہ میں اسلامی بینکوں کو چلا رہی ہیں، وہ شخصیات عرب و عجم کے اندر چلا رہی ہیں۔ بانج ہو گیا ہے کیا ہمارا ملک؟ کیا ہم اس کا حل نہیں پیش کر سکتے؟ صرف اور صرف یہ کہ خلوص نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، دلی آرزو نہیں ہے۔ اور ایک جملہ آخر میں یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں بھائی اویس ربانی صاحب، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا، آپ کے فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر من و عمل کریں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ، اس پورے دورانیے میں 2 ماہ گزر چکے ہیں، اس ڈیوریشن پیریڈ کے اندر کوئی ٹاسک فورس بنائی؟ کیا کوئی کمیٹی قائم کی؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک سنگل قدم اٹھایا ہے؟ کسی قسم کا بھی آپ کو سنسیریٹی نظر نہیں آئے گی؟ تو پھر بتائیں ہم سود سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ۔ ظاہر علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں۔ میں کس کرب کے ساتھ اس پروگرام کو کر رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں، صرف یہ یاد دلا کر، ظاہر ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مگر ہم جب توہین کی بات کرتے ہیں، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہم سے یہ کسی بھی طور برداشت نہیں ہوتا۔ ہم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور کرنا حق ہے ہمارا، اور یہ کریں گے ہمیشہ۔ مگر مفتی صاحب، کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا بحیثیت ریاست، بحیثیت مملکت، بحیثیت عوام، علماء، حکمران، کیا اللہ کے رسول سے جنگ کرنا گوارا ہے؟ کیا اس سودی نظام کے ساتھ ہی ہم زندگی گزاریں گے؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ 4 وہ بینک جو نجی بینک ہیں، میں جرت کر کے نام لے لیتا ہوں، ظاہر ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جس میں MCB ہے، الائٹ بینک ہے، HBL ہے، UBL ہے، ان میں سے سب کے پاس ایک شریعہ بورڈ بھی ہے۔ MCB کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین تو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اس کے باوجود یہ بینک چاہتے ہیں کہ سودی نظام ہو۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم اویس ربانی بھائی، بات یہ ہے کہ اگر 500 عدالتیں سود کے جائز ہونے کا حکم یا فیصلہ بھی دے دیں تو بھی سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور قطعی حرام ہے۔ اور میں یہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کتب سابقہ، ادیان سابقہ کا مطالعہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کسی بھی آسمانی مذہب کو اٹھا کر ان کے لٹریچر کو پڑھ لیں، تمام مذاہب آسمانیہ کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ صرف بائبل کو ہی جو آج گھروں میں لوگوں کے پڑھی ہے وہ اٹھا کر پڑھ لیں، کتاب زبور ہے، کتاب استثناء ہے، کتاب احبار ہے، کتاب امثال ہے، اسی کی کتاب نقمیہ ہے، کتاب حزقیل ہے، لوکا کی انجیل ہے، اور دیگر 20 مقامات پر سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر مذاہب کی جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں وہاں پر دیکھ لیجئے کہ سود کی حرمت کا واضح اعلان موجود ہے۔ اور قرآن مجید بھی یہود کی جو خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بنی اسرائیل پر حلال چیزوں کو حرام کیا تو اس کے چند اسباب تھے جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس سود کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا اس سود کو وہ کھاتے تھے۔ اب اسی طریقے سے پچھلی شریعتوں کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث نے بھی، یعنی شریعت محمدیہ میں بھی، نہ صرف یہ کہ سود کو حرام قرار دیا گیا بلکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر بڑا واضح طور پر ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ صحیح۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور دوسری ایک بڑا فَإِن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تمہارا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں، قرآن کی دیگر آیات کو دیکھیں،
تو بڑا واضح طور پر سود کی حرمت ہے، اور اس قدر حرمت ہے کہ یہ نہیں کہ صرف سود کھانے والے کو پابند کیا گیا ہے، بلکہ حضور نے لعنت فرمائی سود کھانے والے، کھلانے والے پہ بھی، اس کو حساب کتاب لکھنے کرنے والے اور اس پر گواہی دینے والے، جی یہ تمام لوگ برابر کے گناہگار ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت ہمارے بھائی مفتی زبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ نواز شریف حکومت نے سود کے حوالے سے کاروائیاں کی، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت ہے، بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اور اکبر۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم کے اندر پاگل پن پھیلتا ہے۔ ایسا ہی تو ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو پوری قوم پاگل ہوئی ہے، یہ جو آج آپ ابھی کہہ رہے ہیں، ہمارے منہ پہ جو تالے لگے ہوئے ہیں، مفتی تو ہم سارے کہلاتے ہیں، جی لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حرام کمانے والے، حرام کا کاروبار کرنے والے، حرام لکھنے والے، یہ جو سودی کاروبار کرنے والے بینک ہیں، ان کی بغیر شدید ضرورت کے کیا ان کی نوکری کرنا جائز ہے؟ اور اگر نوکری کریں تو کیا اس کے بعد ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے کہ ہم نے کیا شریعت کے احکام بیان کرنے؟ یہ مفتی صاحب، اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، ان لوگوں کو کم سے کم احتجاجاً مستعفی ہو جانا چاہیے فی الفور ایسے بینکوں سے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ سودی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ مفتی محمد زبیر صاحب، اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں، ظاہر ہے جو ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین ہیں، مگر ایک مذہبی جماعت اس وقت حکومت میں ہے، جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے، مشترکہ اتحادی حکومت ہے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی اس پہ سوتے رہیں گے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ ہم سب کا مشترکہ کام ہے، اور سچی بات یہ ہے، میں صاف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں۔ غیر سیاسی ہونے کے باوجود ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اس میں تمام کے تمام طبقات، بالخصوص مقننہ اور مقتدرہ، یعنی جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں، ان کی اولین کلیدی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے وہ علماء کسی بھی مسلک اور مکتب فکر کے جو سینٹ میں بیٹھے ہیں، جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں بھائی اویس ربانی صاحب، کٹ آف دا پوائنٹ یہی واحد ایجنڈا ہونا چاہیے، جس ایجنڈے کی بنیاد پر یا تو آپ حکومت سے اتحاد کر لیں یا حکومت کے اتحاد سے باہر آ جائیں۔ یعنی ہم دیکھیں نا آپ کہ پنجاب اسمبلی کی فلاں سیٹ کے لیے ہم اتحاد کریں گے یا اتحاد توڑیں گے، مہنگائی کے لیے کریں گے یا توڑیں گے، وزارت کے لیے، فلاں کام کے لیے کریں گے، فلاں کام کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے کون سا ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں یہ الفاظ اور یہ خدائی لب و لہجہ آیا ہو؟ قرآن کریم کے اندر جو ابھی مفتی حنیف صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہے، یہ 279 ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ نہیں باز آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے، اور یہ ہم اعلان جنگ 70 سال سے کیے بیٹھے ہیں۔ 70 سال سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ میں چل رہے ہیں۔ آگے چلیے، 275 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ کیسے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن؟ ایسے جیسا کہ شیطان نے ان کو چھو کر خبتی بنا لیا۔ یہاں ایک نکتہ بڑا قابل غور ہے۔ بھائی اویس ربانی صاحب، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ خبتی بنا دیا نا، ڈاما ڈول ہو کے پاگلوں کی طرح، پاگل پن کا شکار، وہ قیامت والے دن ادھر ادھر بھٹکا پھرے گا۔ یہ جزا بالمثل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ پاگل ہو جائیں نہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ سود کا جو نظام ہے وہ کس طرح دیوالیہ پن پیدا کرتا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ سکتا امیر امیر تر بنتا ہے، غریب غریب تر بنتا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتا کیپٹلزم کا یہ شاخسانہ ہے۔ ان کو نہیں پتا چلتا مونوپولی قائم ہوتی ہے، اسپیچولیشن قائم ہوتی ہے۔ ان کو نہیں پتا چلتا اس سے اجارہ داری قائم ہوتی ہے۔ ان کو نہیں پتا چلتا اس سے قرضوں میں آپ جکڑے جاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا غلامی کی یہاں سے شاخیں نکلتی ہیں، برانچیں نکلتی ہیں، اسٹیٹ اسلامک ریاست تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتے۔ ان کو ظاہری طور پر مادہ پرستی کی دوربین لگانے کی وجہ سے 99 کا چکر نظر آتا ہے۔ تو اب اللہ نے چونکہ دنیا میں وہ پاگل تھے، قیامت والے دن وہی پاگل پن کی جزا ان کو دی۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھائی اویس ربانی صاحب، پروگرام ناقص ہوگا اگر ہم یہ بات نہ کریں۔ یہ بڑی توجہ کے ساتھ بات، اور مجھے ذرا یہ لیٹ می کمپلیٹ بات یہ ہے، اس ساری صورتحال میں ایک اور تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی، وہ تجزیہ کیا ہے؟ ہر دور میں اور اس دور میں بھی کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ بھی ہوتے ہیں،
جو یہ کہتے ہیں کہ بندوق کے زور پر اسلامی قوانین نافذ کریں. جی یہ ہوتے ہیں نا, اسلحہ اٹھاتے ہیں. صورتحال کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں, جو معتدل اعتدال پسند طبقہ علماء, وہ چکی کے دو پارٹوں میں پستے رہتے ہیں. اچھا, ہم جیسے لوگوں کے لیے یہاں پر انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کیسے؟ ہم ہمیشہ کیا بیانیہ پیش کرتے ہیں, لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ, جی لیٹ دی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ, جی رول آف لا, ریٹ آف دی گورنمنٹ. ہم یہی چیزیں بولتے ہیں نا, بالکل یہ الفاظ ہم نے رٹے ہوئے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, بھائی پارلیمان کی طرف جاؤ, آئین کے مطابق جاؤ, قانون کے مطابق جاؤ, کورٹ کے مطابق جاؤ. جیسے کورٹ بولے, جیسے شورا بولے, جیسے صحیح. پارلیمان بولے, جیسے ڈیموکریسی صحیح. بولے, جیسے دستور بولے, جیسے آئین بولے. اور ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں ان کو جو بندوق اٹھا کر کے قوانین اسلامی نافذ کرنا چاہتے ٹھیک ہیں. ہے. جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ 32 سالوں سے سود کے خلاف فیصلوں کو فٹ بال بنا کر کے رکھتے ہیں اور آپ مسلسل جان چھوڑاؤ کا رویہ اختیار کرتے ہیں, اب بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا بیانیہ کہاں کھڑا ہے؟ لوگ آپ سے جواب مانگیں. چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اس سسٹم سے اسلام نافذ نہیں ہونے کا, دین نہیں آئے گا, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. وہ اب آ کر کے یہ ہم سے سوال کرتے ہیں. چنانچہ جیسے ہی یہ اسٹیٹ بینک آج گیا ہے نا, جیسے ہی اپیل کے اندر گیا, فوری طور پر پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا آپ دیکھیں, اب وہ کیا ہے, وہ یہ. چنانچہ یاد رکھیں, جب سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں نا, تو کہتے ہیں یار سسٹم کو ڈیریل نہ ہونے دیں. یہی کہا جاتا ہے نا, یہ کہا جاتا ہے بھائی سسٹم سے مایوس نہ کریں. تو اب میں کہنا چاہتا ہوں, خدارا ہماری مقننہ کو سمجھنا چاہیے, ہماری مقتدرہ کو سمجھنا چاہیے. یہ جو سارے کا سارا پروسیس ہوا ہے, یہ انڈر دی لا ہوا ہے, بالکل ایسے, یہ قانون کے ماتحت طویل مدت, اور وفاقی شرعی عدالت پہلے فیصلہ دے چکی ہے, سپریم کورٹ دے چکی ہے. تو جب یہ بات ہے, اس کے باوجود آپ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو پھر ہوگا کیا؟ یہ لوگ مایوس ہوں گے, ایسے نوجوان اسلام پسند مایوس ہوں گے, سسٹم سے مایوس ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کر کے دلی طور پر مؤدبانہ التجا اور التماس کرتا ہوں, برائے کرم سسٹم سے, ریاست سے, ریاست کی جڑوں سے نوجوان اسلام پسندوں کو مایوس نہ ہونے دیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے بیانیے کو غلط نہ ہونے دیں. حرف غلط کی طرح آپ ہمارے بیانیے کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. جو صبح شام یہ کہتے ہیں بھائی وہ صوفی محمد صاحب کی تحریک ہے, اس میں نہ جاؤ. ہم کہتے ہیں بندوق نہ اٹھاؤ, ہم کہتے ہیں ریاست کے خلاف اسلحہ نہ اٹھاؤ. لال مسجد کا بار بار یہ کہتے ہیں. جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں تو برائے کرم اگر آئین کے ماتحت اسلام اگر آنا چاہتا ہے تو اسے آنے دیں. اس سسٹم سے قوم کو مایوس نہ ہو. مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام ابھی باقی ہے, سوال جواب چلتے رہیں گے اور بہت خاص موضوع آپ کی توجہ درکار رہے گی. الف لام میم میں خوش آمدید. ظاہراً آپ نے مفتی محمد زبیر صاحب کی اور مفتی حنیف قریشی کی گفتگو سماعت فرمائی. ابھی بہت کچھ ہے سوالوں میں سے, مگر یہ درخواست میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ نے الف لام میم کا کوئی ایپیسوڈ نہ دیکھا ہو, میرا محمد اویس ربانی کا کوئی پروگرام اس سے قبل ملاحظہ نہ کیا ہو, مگر یہ پروگرام بہت ضروری ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی کاوش ہو جس کو آخرت میں اللہ اور اس کے رسول پسند فرمائے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس ضلالت سے بچ جائیں. حدیث کی روشنی میں سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 بار سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. بعض اوقات 33 کا بھی اشارہ آیا ہے, بعض اوقات مختلف روایت آئی, مگر اس کی کیفیت دیکھیں, ملٹیپلیکیشن دیکھیے. یہ مسند احمد کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سود کے گناہ 70 درجے میں ہیں, جن میں سے سب سے ادنا درجہ یہ لیسٹ معیار یہ ہے کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ, والدہ محترمہ کے ساتھ بدفعلی کی ہو. ایک ایسی چیز جس کو اسلامی معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, اسلامی نظام ایکسیپٹ نہیں کرتا, بدقسمتی سے 70 سال سے رائج ہے. اور میں آپ اس کا حصہ ہیں, ہم نہ بھی چاہیں تو اس کا حصہ ہیں, کیونکہ اب تک ہم اس کو ریاستی سطح کے اوپر ڈکلائن نہیں کر چکے. ہم نے اس کے آلٹرنیٹ بنائے, اسلامک بینکنگ بھی ہے جس پہ ہم بات کریں گے, مگر جہاں سے اس کا سرا پکڑنا تھا, آج 70 سال 72 74 سال بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اور سود دونوں ساتھ چل سکتے ہیں. سوال اس لیے بہت خاص ہے کہ میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی پوچھنا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے پاکستان میں جو بینک کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ایک کیٹیگری تو یہ ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں اسلامک بینکنگ ہے اس کی طرف جائیں گے, کنونشنل بینکنگ کی طرف نہیں جائیں گے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا,
ہماری سیلری آتی ہے اکاؤنٹ میں، ہم نے وہ اکاؤنٹ لازمی کھلوانے ہیں، بلکہ بینک کی چوائسز بعض اوقات کمپنیز کرتی ہیں کہ اس میں ہوگا تو جلدی آ جائے گی، تو اس میں ہمارا کیا کارنامہ ہے، ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ جب ہم ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہم سے بینک اسٹیٹمنٹ مانگتا ہے، جب ہم کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو ہم سے یہ سارے کاغذات مانگے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کے دور میں ہم بینک کے علاوہ جی سکیں؟ لہٰذا کس جگہ پہنچے؟ مگر ایک بہت بڑی بات ان تمام باتوں پہ حاوی ہے، وہ یہ کہ سود کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے معمولی سمجھ کے کر لیا، ہو گیا، نظام تھا، ہم بھی اس میں مفلوج تھے۔ نہ، اللہ اور اس کے رسول سے برملا برجستہ اعلان جنگ ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو پورے معاشرے کو بٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اگر میں کمپیریزن کروں تو انسان کے اوپر پاگل پن چھا جانا احادیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ انسان سود جو لیتا ہے، سودی نظام میں جو جڑا ہوتا ہے، اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ روز محشر اٹھایا جائے گا یہی کچھ عالم ہوگا اس کا۔ لوگ پوچھیں گے، احادیث، قرآن، یہ سب اس بات کی گواہی دیتا ہے، علماء کرام اس پہ بات کریں گے، مگر میری خواہش یہ ہے کہ میں مزید سوالات پوچھوں اور بہت ہی سخت سوالات پوچھوں، کیونکہ معاملہ یہ ایسا ہے کہ جس میں سختی درکار ہے۔ میں وفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، علماء کرام سے وہ تمام سوالات پوچھوں گا جو آج پوچھنے بنتے ہیں۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، اذان من سود یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کھلے عام جنگ۔ کیا ہم اس سچویشن میں ہیں؟ ہم تو بعض اوقات اس تردد میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سے کئی گنا طاقتور اقوام سے جنگ کرنے کے خیال میں نہیں ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ برابری کے لوگوں سے بھی جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا اچانک سے یہ مزاج ایسا کیوں اپنا لیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں؟ شاید ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ایک پوری گفتگو یہاں پر طے ہے، مگر چند سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ظاہر جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کسی بھی طور سے سودی نظام کے ساتھ اپنا نظام چل سکتا ہے؟ ہم نے اس پہ مختلف آراء لی ہیں، جن میں سے ایک خاص رائے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے لینا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، سودی نظام سے ظاہر ہم مطمئن تو نہیں ہیں، اور ایک بڑے عرصے سے جدوجہد چل رہی ہے، قانونی جدوجہد بھی چل رہی ہے، علماء حضرات کی تو بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں جانتا ہوں اس حوالے سے کئی مرتبہ عدالت پہ رجوع بھی کیا، عدالت نے 20 سال بعد ایک فیصلہ حتماً سنا دیا۔ اب 4 ایسے بینک ہیں، نجی بینک سے، جنہوں نے رابطہ کیا اور ان سے اپلیکیشن فائل کی ہے کہ وہ مزید اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ سودی نظام رہے۔ کچھ ہو نہ ہو مگر اس سے سودی نظام کو مزید تقویت ملے گی، کچھ پل کے لیے معطل ہو جائیں گے فیصلے، اور یہ جو معیشت ہے یہ مزید تباہ کن بنے گی۔ اس حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے؟ کیا کسی بھی طور سے ہم سود کے ساتھ نظام چلا سکتے ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو آپ مستحضر ہیں اور پوری امت اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ سود حرام ہے، جسے ربا کہا گیا ہے، جس میں قرآن مجید میں اس کو منع کیا گیا ہے، اس کو حرام کھانوں میں سے اور حرام مال میں قرار دیا ہے، اور اسی طرح احادیث جس میں سے ایک کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، اور اسی طرح روش اور سیرت نبی مکرم کی، ائمہ اہل بیت کی، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور علماء اور متشرعین کی جو سیرت اور رویہ اور روش رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی طور بھی سودی نظام کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ جب دنیا میں چند ممالک، جن میں ایک سعودی عرب ہے، جن میں ایک ایران ہے، وہاں نظام بینکاری کا نظام سود سے محفوظ اور سود سے پاک ہے، اور نظام ہے، بینک وہاں بھی چل رہے ہیں، بینکنگ کا سسٹم انہوں نے بنا کر دیا ہے، کامیاب نظام ہے۔ اور پاکستان میں میں چاہوں گا اس بات کا اقرار اور اظہار کرنا کہ حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی، جو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، انہوں نے جو اس حوالے سے اور ان کی پوری ٹیم نے جو اس حوالے سے کوشش کی، کام کی، وہ جن بنیادی اصولوں پر ان کا دیا ہوا اور ان کے ہاں سے کی گئی محنت ہے، وہ وہی ہے کہ جو اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ اچھا جی، وہ وہی ہے کہ جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ تو علامہ مفتی صاحب کے ہاں جو نظام دیا گیا ہے، پچھلے دنوں میں ایک ملک سے باہر نام لے دیتا ہوں کہ ایران میں ایک سیمینار میں تھا، تو وہاں ماہرین معاشیات نے اور بینکاری اور سودی نظام سے بچ کر چلنے والے ماہرین نے جو اپنے خطابات رکھے،
اور پھر ان سے جو سوالات ہوئے تو میں نے خود ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے تہران یونیورسٹی سے بینکاری کے نظام کے اوپر اور بینکنگ کے اوپر پی ایچ ڈی کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا اور میں نے صراحتاً پوچھا کہ جو بنیادی اصول آپ بیان کر رہے ہیں کیا یہ وہی بنیادی اصول ہیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیے ہیں یا ان کی ٹیم نے بیان کی؟ تو انہوں نے کہا تقریباً وہی ہیں۔ وہی ہیں۔ ہمارے ہاں ممکن ہے اصطلاحوں میں، ممکن ہے محاوروں میں، ممکن ہے کچھ چیزوں میں بہت ہی معمولی سا فرق ہو یا ہو فرق، بنیادی اور غالب اصول وہی ہیں۔ تو میں بہت واضح طور پہ کہوں گا کہ ہم سودی نظام کو قبول نہیں کر سکتے، ربا کا نظام قبول نہیں کر سکتے، اور جب کہ مثالیں بھی موجود ہوں، یعنی آپ اس زمانے میں ہیں ہی نہیں جس زمانے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک میں ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، کچھ اور ممالک میں ہو رہا ہے۔ آپ کیوں دیکھیں ممکن ہے کوئی کہے صاحب کان یہاں سے پکڑیں یا کان وہاں سے پکڑیں، کان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ احکامات عناوین کے پابند ہوا کرتے ہیں، احکامات عناوین کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، معاذ اللہ کسی حرام مشروب سے بھرا گلاس رکھا ہو اور آپ کو جس پر یقین ہو وہ یہ کہے کہ یہ پانی ہے، اور خدا نخواستہ وہ پانی کا عنوان لے کر پی لیا جائے، تو کیا حرام ہے اس کا پینا؟ نشہ چڑھے گا، یہ اثر وضعی ہے، مگر اثر شرعی اس کے اوپر نہیں آئے گا، صحیح، کیونکہ وہ عنوان پانی کا تھا، وہ عنوان کسی حرام مشروب کا نہیں تھا۔ صحیح، یہ ایک مثال ہے۔ تو احکامات جو ہیں وہ عناوین کے تحت ہیں، عناوین کے ماتحت ہیں۔ صحیح، ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ ایک لفظ بولتے ہیں کہنا جی وہ یہ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک لفظ بولنے سے محرم اور مجرم ہو جاتے ہیں، آپ صیغہ نکاح پڑھنے سے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے پہلے تک دو مختلف لوگ، دو جوان ایک دوسرے پہ حرام تھے، یہاں آپ نے انکحتو اور قبلتو کہا، وہاں حلال ہو گئے، وہاں ایک دوسرے کے لیے محرم ہو گئے۔ تو لفظوں کا ہی تو، عناوین کا ہی تو سارا کھیل ہے، سارا مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ بہت آسانی سے نہیں کہہ سکیں گے کہ صاحب، تو میری تو مطالبہ اپنے جو میرے مجھ سے جو فقہی طور پہ جن کا تعلق ہے، میں ان کی طرف سے بھی یہ جملہ کہوں گا، اور جو ماہرین ہیں ہمارے ہاں بینکنگ کے نظام میں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم سودی نظام سے پاک پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ربا اور سود کے نظام پہ نہیں چلیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں آخری ایک اور جملہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے، علماء، مشائخ، اکابر نے یہ کہا ہے کہ وہ بینک جو چاہتے ہیں کہ سودی نظام چلے، عوام کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اپنے مال جو اپنی سیونگز ہیں وہ نکال لینی چاہیے۔ کیا یہ ایک اچھی بہتر تجویز ہے؟ میں سمجھتا ہوں گفتگو ہونی چاہیے، ریاست کا کام ہے، یہ بینک اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جو وزارت مالیات ہے، جن کے تحت یا اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں یا جو اس سسٹم کو دیکھتے ہیں، جن کے کہنے پر کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں گفتگو پہلے کرنی چاہیے۔ احتجاج کا مرحلہ گفتگو سے پہلے نہیں ہوتا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ایک اور سوال بھی، اور وہ مختصر ہے مگر جامع ہوگا۔ یہ جو گورنمنٹ ہے، حالیہ گورنمنٹ، یہ اتحادی گورنمنٹ ہے، مشترکہ گورنمنٹ ہے، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے، کیا ان کے کاندھوں پہ ذمہ داری آتی ہے؟ کوئی بھی مذہبی جماعت اس کے ہوتے ہوئے اگر سودی نظام قائم ہو رہا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ ذمہ داری تو سب پر ہے، صرف انہی پر نہیں ہے۔ جب سب کلمہ پڑھتے ہیں، جب سب اسلام اور شریعت کو مانتے ہیں تو سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کی مضاف ذمہ داری ہے، یعنی اضافے کے ساتھ ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی کا، بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر کا، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا، اور دیگر علماء اور کابر کا۔ میں درخواست کر رہا ہوں اس پروگرام کو اپنے لیے، ہمارے لیے رہنمائی کا سبب سمجھیے گا، کوشش کیجیے گا کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، مگر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کیجیے گا۔ اور جو افراد اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان سے درخواست یہ ہے کہ اس معاملے میں جو علماء اکابر نے فتاوے دیے ہیں، جو فرمان آپ کے سامنے جاری ہوئے ہیں، اس پہ اگر عمل کریں تو شاید ہماری یہ کوشش کامیاب ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔